رہا ہے، اور سنی جاگ جائے گا تو مستاق بھاگ جائے گا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددیں۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج ماہ صفر المظفر کی 20 تاریخ گزری ہے، اور اکثر اہل عقیدت اور اہل محبت آج کے دن امام علی مقام، امام عرش مقام، جان اولیاء، شان اولیاء، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فاتحہ اور نیاز کا اہتمام اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ عاشور کو 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے برادر اکبر سید یاسین باپو نے مجھے حکم دیا کہ اس نسبت سے آپ کو
آج اہل بیت اطہار کے فضائل پڑھنا ہے، میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارش کے چھینٹے پڑ رہے ہیں اور ایڈر والے کتنے نڈر ہیں یہ مجھے آج دیکھنا ہے۔ کون بیٹھے گا وہ بیٹھا رہے اور جس کو جانا ہے وہ پہلے ہی چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوڑ کے بھاگنا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ کربلا کی جو آخری شب تھی، اس آخری شب میں امام حسین نے اپنے 72 کے 72 ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا، اور اپنے خیمے میں جمع کرنے کے بعد امام نے فرمایا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ میں نے شروع میں کہا نا جس کو جانا ہے چلا جائے، تو آپ برا نہیں مانیں کہ میں نے اپنی مرضی سے کہا، یہ میرے امام کی سنت ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس کو جانا ہے چلا جائے، حالانکہ بارش کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ بظاہر تو مصیبت آنے والی تھی۔ آنے والے دن سر کٹنے والے تھے، آنے والے دن سر اڑنے والے تھے، آنے والے دن گاجر مولیوں کی طرح سر کٹنے والے تھے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے پہلے ہی فرمایا کہ بھئی جس کو جانا ہے چلا جائے۔ توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے کہ ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر میں کس طریقے سے ذکر امام کروں گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی بیان کرنے لگتا ہوں تو کوئی سوتا ہے تو سوتا رہے، کوئی روتا ہے تو روتا رہے، ہنستا ہو تو ہنستا رہے، کھڑا ہو تو کھڑا رہے، بیٹھا ہو تو بیٹھا رہے۔ لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب توجہ ذکر کی طرف رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کی وجہ سے تقدیر سنور جاتی ہے۔ ابھی اگر آپ کا ذہن حاضر رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو نام حسن، حسین، علی، فاطمہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ناموں کی شان کیا ہے ابھی آپ سنیں گے آگے اگر آپ کا ذہن حاضر رہا تو۔ لیکن میں شروع میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام نے فرمایا اپنے خیمے میں سب کو بلا کر بھئی جس کو جانا ہے چلا جائے۔ کل کی صبح بڑی مصیبت والی، بظاہر بڑی مشکل والی ہے، بڑی تکلیف والی ہے، اور امام نے یہ کہہ کر رسمی طور پہ نہیں کہا، بلکہ کہنے کے بعد میرے امام نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ جلتے ہوئے چراغ میں میرے سامنے جانے میں شرم آتی ہے تو لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ اور امام نے پھر چراغ بجھا دیا اور بجھا کر کے فرمایا کہ میرے گھر والے بھی چلے جائیں، میرے ساتھ والے بھی چلے جائیں، میرے معتقدین بھی چلے جائیں، میرے محبین بھی چلے جائیں، میں قیامت کے دن کسی کی کوئی شکایت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں خود اجازت دے رہا ہوں کہ جانے والے چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا، دیر تک امام بیٹھے رہے، سسکیوں کی آواز بلند ہوئی اور لوگ روتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلا تو کوئی ایک بھی اس میں سے کم نہیں ہوا تھا، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ حسینی تھے، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ حسینی تھے۔ امام نے فرمایا گئے نہیں، تو غازی عباس اٹھ کر کھڑے ہوئے، مولا کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ جنت کو چھوڑ کر کے کون جا سکتا ہے؟ حسین ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے، اور اگر چلے گئے جان بچا کر تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ واللہ میرے آقا حسین عباس کے جسم میں جب تک جان باقی رہے گی آپ کی نالین پر کبھی غبار بھی آنے نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔
सकते। امام نے فرمایا مسکرا کر میں جانتا تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن میں بتانا چاہتا تھا آنے والی تاریخ جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین کے ساتھ میں لوگ مجبوری کی وجہ سے تھے۔ میں نے اعلان اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کوئی میرے ساتھ مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، لوگ مسرور ہو کر کے میرے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ جب میرے امام نے یہ فرمایا سب خوش ہو گئے تو امام نے فرمایا اوپر دیکھو۔ امام نے کیا فرمایا؟ اوپر دیکھو۔ امام، ہم اور آپ اوپر دیکھتے ہیں تو کیا دکھتا ہے؟ کسی کو چھت دکھ رہا ہے، کسی کو درخت، کسی کو آسمان۔ وہ امام کے جو 72 جانثار تھے، امام نے فرمایا اوپر دیکھو۔ جب انہوں نے اوپر دیکھا تو جس کا محل جنت میں جہاں تھا اس کو وہ محل وہیں سے نظر آ گیا۔ حسین نے پہلے وفا کا امتحان لیا، اس کے بعد جنت دکھائی۔ آج ایڈر والوں کے بھی وفا کا امتحان ہے۔ وہ حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے، ہم ذکر حسین کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار سے۔ امام کب تک پکڑے رہو گے؟ میں پکڑ لیتا ہوں، میں درود شریف پڑھ لیں، وہی بات۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے امام شافعی کے 3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی اہل بیت کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں، جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام محمد ابن ادریس شافعی کہتے ہیں اے رسول اللہ کی اہل بیت، کیا کہا؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے رسول اللہ کی اہل بیت۔ لوگوں کو یا رسول اللہ کہنے پر اعتراض ہے، امام شافعی تو یا اہل البیت کہہ رہے ہیں۔ پتا چلا نبی کو بھی یا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے اور آل نبی کو بھی یا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا ہے۔ یعنی کہ قرآن میں صرف نماز فرض نہیں ہے، قرآن میں صرف روزہ فرض نہیں ہے، قرآن میں صرف حج فرض نہیں ہے، قرآن میں صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں فخر نہ کرو، فخر نہ کرو، فخر نہ کرو۔ میں کہا بالکل فخر نہ کرو، بالکل فخر نہ کرو، لیکن یہ اہل بیت کے لیے امام شافعی کہہ رہے یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کون سا فخر؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک سنیوں کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ درود نہیں پڑھنے سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ عشق والوں کا مسلک ہے کہ ہماری نمازوں میں بھی ذکر حسین ہے، ہماری نمازوں میں بھی ذکر حسن ہے۔ پتا چلا ہم 10 دن کے کربلا والے نہیں ہیں، ہماری تو نمازیں بھی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ کالے کپڑے والے لوگ ہیں جو 10 دن کے کربلا والے ہیں، ہم تو چمکتے ہوئے دل والے ہیں، ہماری ہر نماز میں ذکر حسین موجود ہے، ذکر حسن مجتبی موجود ہے، ذکر علی و فاطمہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ درود اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں بے دم یہی تو 5 ہے، مقصود
حسن مصطفیٰ علی۔ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، کب تک؟ جب تک ہم اہل بیت پہ درود۔ اب اہل بیت کا فائدہ کیا ہے محبت کا؟ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آل النبی ذریعتی۔ آپ میں سے کم لوگوں کو عربی سمجھ میں آتی ہوگی، لیکن اس کی تشریح کی جائے گی۔ کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطاقۃ بید الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے۔ کائے کا ذریعہ ہے؟ نوٹ کمانے کا۔ کائے کا ذریعہ ہے؟ اوٹ کمانے کا۔ کائے کا ذریعہ؟ آل النبی ذریعتی۔ اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، اور وہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی ہے۔ یعنی اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہم الیہ وسیلۃ، وہ میرا وسیلہ ہے۔ ارجو بہم عطاقۃ بید الیمین صحیفتی، اور قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں جو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا مطلب کیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جنت میں جائیں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ارجو بہم عطاقۃ بید الیمین صحیفتی، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سیدھے ہاتھ میں جو میرا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتابیں لکھنے پہ غرور نہیں، کتابیں لکھنے پہ گھمنڈ نہیں، نماز پڑھنے پہ گھمنڈ نہیں، روزہ رکھنے پہ گھمنڈ نہیں، داڑھی رکھنے پہ گھمنڈ نہیں۔ کس چیز پہ امید ہے؟ آئے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں جنت ملے گی۔ کس کو؟ امام شافعی کہتے ہیں مجھے۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت کا صلہ۔ اب یہ اہل بیت کون ہے؟ اولین اہل بیت ازواج پاک ہے، اور ازواج پاک کے ساتھ حسن مشتبہ، حسین شہید کربلا، علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ اب پہلے ان چار پر ہم بات کر لیں۔ یہ ہے حضور کی اہل بیت۔ جب آیت نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دیں گے۔ تو یہ ام سلمہ ام المومنین کے گھر میں آیت نازل ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھایا، علی مرتضیٰ کو اپنے قریب کیا، سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا، اور چادر ڈالی، اور چادر ڈال کر کے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ پوری دنیا کو بتا دیا نبی کی اہل بیت۔ ازواج تو ہیں ہی اہل بیت، چونکہ وہ ہیں گھر والیاں، لیکن ان کے لیے خاص اہتمام ہوا، کیا یہ میری اہل بیت ہیں۔ اور پھر عرض کیا، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ ہو گئے 5 تن، 5 تن کہتے ہیں۔ اب ان 5 تن میں 2 ہے ماں باپ، اور 2 ہے اولاد، اور ایک ہے ان کی اصل، وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ حضور چاروں کی اصل ہے، لیکن اب بات ہو رہی ان چاروں پر۔ 2 ماں باپ، سیدہ اور مولا علی ماں باپ، اور 2 شہزادے حسن اور حسین۔ اب یہ شہزادوں کی شان کیا ہے؟ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے تو میں تھوڑی دیر ان شہزادوں کی عظمت بیان کروں، کیونکہ ہماری قوم کو اپنے بزرگوں کی بزرگی نہیں پتا۔ ہم سمجھتے حسین پاک کون؟ جو کربلا میں گئے اور شہید ہو گئے۔
بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تو یہ کہ امام حسین کو ابھی تک وہ ان کا بچپنا ہی سمجھتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی شہادت 56 سال کی عمر میں ہوئی. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے. لیکن حسنین کریمین کی شان کیا ہے؟ ایک تھوڑا سا فلسفہ آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا، دھیان دینا پڑے گا. دیکھو، غور کرو، انسان بنتا کس چیز سے ہے؟ کس چیز سے بنتا ہے انسان؟ ڈرو مت بھائی، کس سے بنتا ہے؟ اب وہ اپنی جگہ ہے. اصل چیز یہ ہے انسان بنتا ہے خون سے. قرآن بھی کہتا ہے عناصر اربع، مٹی، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل چیز کس سے بنتا ہے؟ بولو بھائی، بول کے بولو. دیکھو، ذکر حسین ہے، بولنا تو سب کو پڑے گا، اور موسم کی وجہ سے سب کو جاگتے بھی رہنا پڑے گا. ہاں، اور ایسا نہیں کہ بس یہاں سے بات ہوئی ختم ہو گئی، کیونکہ کوئی اصلاحی بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. تقدیر بدلنے والی ہے. نظر کرم اسی پر ہوگی جو دل لگا کر بیٹھے. بی بی زہرا کی توجہ ہوگی، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. حسنین کریمین کی توجہ ہوگی، بیڑا پار ہوگا. ان کے نانا کی توجہ ہوگی، بیڑا پار ہوگا. اللہ کرے یہ محفل ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے. انسان بنتا کس سے ہے؟ ہاں، سب کو بولنا پڑے گا، کس سے؟ خون سے. آپ بنے، ہم بنے خون سے، اس لیے کہ کاٹو تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا. مٹی کا انکار نہیں، پانی کا انکار نہیں، ہوا کا انکار نہیں، آگ کا انکار نہیں، لیکن اصل چیز جو ماں کے پیٹ سے ہم بن کر کے پیدا ہوئے، کس سے بنے؟ خون سے. اور خون کس کا لگتا ہے؟ باپ داداؤں کا. جو بھی انسان بنتا ہے کس سے بنتا ہے؟ باپ داداؤں کے خون سے. اسی لیے دودھ ماں کا ہوتا ہے اور خون باپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب سب بنے خون سے، سب بنے خون سے. تو حسنین کریمین بھی بنے، بولنا پڑے گا، کرنا نہیں ہے. غلط بولو گے اصلاح ہوگی. علماء بیٹھے ہوئے، میری بھی آپ کی بھی. حسنین کریمین کس سے بنے؟ خون سے. لیکن کس کے خون سے؟ اصل بات یہ ہے کس کے خون سے بنے. لوگ خامخواہ یزید کو امام حسین کے مقابلے میں لاتے ہیں. وہ پلہ کس شمار میں ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، شخصیت تو دیکھو، شخصیت تو دیکھو. کبھی کتے اور شیر میں بھی مقابلہ دیکھا ہے؟ کبھی آقا اور غلام میں بھی مقابلہ دیکھا؟ امام علی مقام مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے. لوگ کہتے ہیں امام حسین کو دیکھو، مقابلے کے لیے گئے اور کٹ گئے، خاندان کٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں نے کہا مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے، اسی لیے تو چند لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم بھی چلے جاؤ. جو مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ چلا چلا کے بلاتا ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو. لیکن یہ مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو باطل کے چہرے سے نقاب نوچنے کے لیے گئے تھے. جو کلمے کا اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، حسین بتانا چاہتے تھے کہ مظلومیت سے اس کو بے نقاب کر دوں گا تاکہ حق اور باطل میں قیامت تک فرق ہو جائے. حسین مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے، باطل کے چہرے کا نقاب نوچنے کے لیے گئے تھے. اسی لیے تو مقابلے کے لیے جو جاتا ہے وہ بلاتا ہے. حسین بلا نہیں رہے تھے، جو پہنچ گئے تھے ان کو بھی کہہ رہے تھے چلے جاؤ، بیٹوں کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ، بھتیجوں کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ، بھائیوں کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ. اللہ اکبر. میرے امام نے مقابلہ نہیں کیا، مقابلہ کرنے والے بلاتے ہیں. اور لوگ آج بھی تقریروں میں کہتے ہیں دیکھو دیکھو حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. میں نے کہا مقرر صاحب، ہوش کے ناخن لو، امام حسین کی شان بیان کر رہے ہو، یہ کیوں کہتے ہو کسی نے ساتھ نہیں دیا؟ یہ کہو کہ حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں ہے، کسی کا ساتھ لیا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج کے اس مبارک دن کے اندر اللہ کی عزت کی قسم، اگر حسین ایک آواز لگا دیتے آؤ میری مدد کرو، تو کربلا کا پورا میدان بھر جاتا، کربلا کا میدان کم پڑ جاتا. لوگ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ بہت بڑھ بڑھ کے ڈیگے مارے ہو. کہ ڈیگے نہیں مار رہا ہوں، حقیقت یہ ہے. اگر نہیں تو یہ محفل آ کے دیکھ لو. ارے 14 صدیوں کے بعد ان کے نام
کی محفل دیکھ لو. آج کی محفل دیکھ لو, تمہیں کربلا سمجھ میں آ جائے گا. کہا کیوں؟ میں کہا پانی نہیں تھا اس لیے وہاں لوگ نہیں گئے. یہ کہتے ہو یہاں تو ہے, جہاں ہوتا ہے وہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں باپ کو چھوڑ کے, لیکن ابھی بھی تو حسین کی محبت میں پانی میں بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نہ ہو تو بھی رہتے ہیں, ہو تو بھی رہتے ہیں. ہمیں ہونے نہیں ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, ہمیں تو اپنے آقا کی غلامی سے مطلب ہے. بلکہ ایک بات بڑھ کے کہوں, علماء کی توجہ چاہتا ہوں, اگر امام حسین بلا لیتے نا آؤ میری مدد کرو, اگر امام حسین کہتے نا آؤ میری مدد کرو, تو میرا عقیدہ یہ کہتا ہے, عقیدت نہیں عقیدہ. عقیدت اور عقیدے میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ عقیدت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, عقیدت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر عقیدے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری عقیدت کہتی, میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا عقیدہ کہتا ہے, مطلب دلیل کے ساتھ بات کروں گا. عقیدت اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ میں کہتی ہوں یہ مولانا صاحب ولی ہے, میری عقیدت ہے, کوئی دلیل ہے نہیں, کیونکہ عقیدت ہے, عقیدت ایسی ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ امام حسن, ایک بار امام حسن قیس سے ملے. قیس ایک دیوانہ تھا, وہ جنگل میں بیٹھا تھا. امام حسن سے ملاقات ہوئی, امام نے دیکھا دیوانہ قیس بیٹھا ہے. امام حسن نے قیس سے پوچھا, او قیس, توجہ کرنا, او قیس, دو بزرگوں میں اختلاف ہوا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ, تو بتا قیس خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ توجہ ہے, عقیدت کسے کہتے ہیں؟ قیس, دو بزرگوں میں اختلاف ہوا, دونوں ہی بڑے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ, کچھ کہتے ہیں یہ, تو بتا خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ قیس نے ہنس کے کہا کہ خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. خلیفہ تو میری لیلا, اس کو تو لیلا کی عقیدت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو آپ نے مسکرا کے کہا تو پکا پاگل ہے. کیا ہے تو؟ پاگل. اور پاگل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مجنون. اسی دن سے اس قیس کا نام کیا پڑ گیا؟ مجنون. مجنون کس نے کہا پتہ ہے؟ مجنون کو پہلے مجنون کس نے کہا؟ امام حسن نے کہا. اسی لیے دنیا قیس بھول گئی اور مجنون کہنے لگی. یہ تاریخ میں عقیدے کے لیے, عقیدت کے لیے کوئی ضرورت دلیل کی بولو نہیں ہوتی. کس کے لیے دلیل چاہیے؟ میرا عقیدہ ہے اگر امام حسین آواز دیتے میری مدد کرو, تو جو زندے تھے مومنین صرف وہ نہیں آتے, جو زندے تھے وہ بھی آتے, جو مر چکے تھے وہ بھی قبروں سے اٹھ کر آتے, اور جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی چلے آتے. اور صرف وہ نہیں آتے بلکہ جنات بھی آتے, فرشتے بھی آتے, اور مبارک روحیں بھی چلی آتی امام حسین کی مدد کے لیے. بات تو بہت بڑی ہو گئی. میں پھر کہتا ہوں عقیدت کی نہیں عقیدے کی ہے, کیونکہ میرے پاس دلیل ہے. کون سی دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ 6 صدی ہجری ہے, ہجرت کو 600 سال ہو گئے. ایک خوبصورت دبلا پتلا سید, داڑھی بڑی, چہرہ گول, آنکھیں بڑی بڑی, سینہ چوڑا, وہ حسنی سید بھی ہے, حسینی سید بھی ہے. نسب کے اعتبار سے علی مرتضیٰ کے 11ویں نمبر کا بیٹا, حسن مجتبیٰ کے اعتبار سے 12ویں نمبر کا بیٹا, امام حسین کے اعتبار سے 12ویں نمبر کا بیٹا. اب بتاؤ وہ خوبصورت چہرہ والا, اسے دنیا کہتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی. وہ بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جتنے ولی زمین پہ تھے وہ سب آ گئے گردن جھکائی, جو قبروں میں تھے وہ آ گئے گردن جھکائی. فرشتوں سے افق بھر گیا. اللہ اکبر.
یہ دلیل تو ہے نا. اور سنیوں کے لیے شیخ عبداللہ کافی ہے. زبدۃ الاثار میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے